پرانے وقتوں کا ذکر ہے کہ ایک شہری کی کسی دیہاتی سے شناسائی ہو گئی۔ جب کبھی دیہاتی شہر میں آتا تو اسی شہری کے گھر ڈیرا لگاتا اور 2-3 مہینے اس کا مہمان رہتا۔ اس دوران شہری خوشی خوشی اس کی تمام ضرورتیں پوری کرتا، اس کی خدمت میں رات دن ایک کر دیتا۔ ایک دن دیہاتی نے شہری سے کہا، بھائی جان، آپ کبھی ہمارے گاؤں میں تشریف نہیں لاتے؟ آج کل بہار کا موسم ہے، کیا خوب ہو اگر آپ بال بچوں سمیت غریب خانے پر قدم رنجا فرمائیں۔ اگر اب فرصت نہ ہو تو گرمیوں میں تشریف لائیے، اس وقت پھلوں کا موسم ہوتا ہے، آپ کی خدمت کا خوب موقع مل سکے گا۔ اپنے اہل و عیال اور دوست احباب کو بھی ساتھ لائیے اور 3-4 ماہ دل جمعی سے ہمارے گاؤں میں قیام فرمائیے۔ موسم بہار میں تو دیہات کی فضا بڑی خوشگوار ہوتی ہے، ہر طرف سبزہ لہراتا ہے اور پھول جھومتے ہیں، آپ دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے۔ شہری اس کی باتیں سن کر کہہ دیتا، اچھا بھائی، کبھی موقع ملا تو ضرور آئیں گے۔ دیہاتی جب زور دیتا تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ تراش کر اس کو ٹال دیتا۔ کبھی کہتا کہ فلاں جگہ سے ایک مہمان آیا ہوا ہے، کبھی کہتا اس سال بہت ضروری کاموں میں مصروف ہوں، اگلے سال فرصت ملی تو ضرور آؤں گا۔ ہوتے ہوتے انہی تقاضوں اور وعدوں میں 8 برس گزر گئے۔ ایک دفعہ وہ مسلسل 3 مہینے شہری کے گھر میں براجمان رہا اور صبح و شام خوب دعوتیں اڑائیں۔ جاتے وقت شرماتے ہوئے کہنے لگا، صاحب، ہمیں کب تک دھوکے میں رکھو گے؟ آپ کا انتظار کرتے کرتے تو اب تو ہماری آنکھیں بھی پتھرا گئی ہیں۔ شہری نے کہا، بھائی، تمہارے ہاں جانے کو میرا جی تو بہت چاہتا ہے، لیکن ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ انسان تو ایک بادبانی کشتی کی مانند ہے، اس کشتی میں اسی وقت حرکت پیدا ہو سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ ہوا چلائے گا۔ دیہاتی نے اب اس کو قسم دے کر کہا کہ اس سال بال بچوں کے ہمراہ ضرور تشریف لائیے، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر 3 بار وعدہ کر لیا کہ ضرور آنا۔ شہری نے گاؤں جانے کی حامی تو بھر لی، لیکن پھر ایسے کاموں میں مشغول ہوا کہ 2 برس اور گزر گئے۔ ایک دن اس کے بچوں نے کہا، ابا جان، چاند بادل اور سایہ بھی سفر کرتے ہیں، آپ نے اپنے دیہاتی دوست کی مہمانداری اور خدمت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی اور خود تکلیف اٹھا کر بھی اس کو آرام پہنچایا۔ اس بیچارے کو بھی اپنے احسانات کا حق ادا کرنے کا ایک بار موقع دیجیے۔ وہ کئی بار اصرار اور خوشامد سے آپ کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دے چکا ہے، اگر آپ نہ جائیں گے تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ شہری نے کہا، تم سچ کہتے ہو، لیکن داناؤں نے کہا ہے کہ جس سے تم نے بھلائی کی ہے اس کے شر سے بچو۔ اس وقت تو اس نے بچوں کو ٹال دیا، لیکن دیہاتی نے خوشامد کا کچھ ایسا جال بچھایا تھا کہ آخر شہری اس کی دلداری کے لیے گاؤں جانے پر آمادہ ہو ہی گیا۔ بچوں کو معلوم ہوا تو مارے خوشی کے پھولے نہ سماتے تھے۔ جس دن شہری اپنے اہل و عیال سمیت گاؤں کی طرف روانہ ہوا، وہ اس کے بچوں کے لیے گویا عید کا دن تھا۔ گو سفر بڑا طویل اور صبر آزما تھا، لیکن گاؤں جانے کی خوشی میں وہ اس کو دوڑ بھاگ کر طے کر رہے تھے۔ ان کے دلوں اور دماغوں میں گاؤں کی پربہار فضا بسی ہوئی تھی اور اسی کے تصور میں ان کا راستہ ہنسی خوشی کٹ رہا تھا۔ جب وہ کسی پرندے کو گاؤں کی جانب پرواز کرتا دیکھتے تو ان کا جی چاہتا کہ اس کی طرح اڑ کر وہ بھی جلد از جلد گاؤں جا پہنچیں، جہاں ہر قسم کی آسائش ان کا انتظار کر رہی ہیں۔ اگر راستے میں کسی دیہاتی کو دیکھتے تو اس کو بے اختیار گلے لگاتے اور پوچھتے کہ بھائی، تو نے ہمارے عزیز دوست کو بھی دیکھا ہے؟ اس طرح یہ تھکا ماندہ قافلہ 1 ماہ کے پرصعوبت سفر کے بعد گاؤں جا پہنچا۔ اب سنو کہ وہ دیہاتی نہایت مکار اور احسان فراموش تھا۔ اس کو شہری کی آمد کا حال معلوم ہوا تو انجان بن کر کہیں ادھر ادھر ہو گیا۔ دراصل یہ شخص بڑا کمینہ اور بد فطرت تھا اور شہری کی مہمانداری سے بچنا چاہتا تھا۔ بیچارہ شہری لوگوں سے اس کے گھر کا پتہ پوچھ کر بڑی بے تکلفی سے وہاں پہنچا، لیکن اس کمینے کے اہل خانہ نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ شہری کو غصہ تو بہت آیا، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے، مجبور ہو کر اپنے بال بچوں سمیت دروازے کے سامنے ہی ڈیرا لگا لیا۔ دن کو سورج کی گرمی میں تپتے تھے اور رات کو سردی میں ٹھٹرتے رہتے تھے۔ جو ہی وہ دیہاتی نظر آتا، شہری اس کو سلام کرتا اور اس کو یاد دلاتا کہ میں تمہارا فلاں دوست ہوں۔ دیہاتی اس کو دور ہی سے جواب دیتا تھا کہ میں نہیں جانتا تو کون ہے،
میں تو دن رات ذکر حق میں مشغول رہتا ہوں اور غیر اللہ کے سوا مجھ کو کسی کا ہوش نہیں۔ شہری کہتا تھا کہ شاید قیامت کا وقت آ گیا ہے کہ بھائی سے بھائی بھاگتا ہے۔ ارے بھائی، کیا تو برسوں میرا مہمان نہیں رہا؟ آخر تیری خدمت میں نے کون سی کوتاہی کی تھی؟ لیکن بے حیا دیہاتی اس کو یہی جواب دیتا تھا کہ معلوم نہیں تو کیا بکتا ہے، میں نے تو کبھی تیری شکل بھی نہیں دیکھی۔ اسی حالت میں بیچارے شہری کو 5 دن گزر گئے۔ 5ویں شب کو غضب کی بارش ہو گئی۔ شہری اور اس کے بچے پانی میں شرابور ہو گئے۔ بیچاروں کے پاس سر جھپانے تک جگہ نہ تھی۔ جس طرح شریف لوگ بے بسی کے عالم میں کمینوں کے محتاج ہو جاتے ہیں، اسی طرح شہری بھی مجبور ہو کر دیہاتی کے دروازے پر گیا اور بہت رویا دھویا۔ وہ ظالم تیوری چڑھائے ہوئے دروازے پر آیا اور پوچھا کہ آخر تو کیا چاہتا ہے؟ شہری نے کہا، بھائی میں نے اپنے سب حقوق چھوڑے۔ جو کچھ میں سمجھا تھا بلا شبہ وہ غلط تھا۔ جلا دینے والی دھوپ اور خون منجمد کرنے والی سردی میں نے جو 5 دن گزارے وہ 5 برس کے برابر تھے، لیکن اب بارش کی تکلیف اٹھانے سے میری اور میرے بچوں کی قوت برداشت جواب دے گئی ہے۔ خدا کے لیے ہمیں اپنے مکان کے کسی گوشے میں پناہ لینے دے۔ خدا آخرت میں تجھ کو اس کی جزا دے گا۔ اگر تجھے یہ منظور نہیں تو پھر مجھے قتل کر ڈال، میں اپنا خون تجھ پر حلال کرتا ہوں۔ دیہاتی نے کہا کہ میں نے اپنے مکان کا گوشہ باغبان کو دے رکھا ہے۔ ہم نے اس کو بھیڑیے سے جانوروں کی حفاظت بھی سونپ رکھی ہے۔ اس مقصد کے لیے ہم اس کو تیر و کمان دے دیتے ہیں تاکہ اگر بھیڑیا آئے تو اس کو مار ڈالے۔ اگر تو یہ کام کر سکتا ہے تو وہ جگہ ہم تجھے دے دیتے ہیں، ورنہ کوئی اور جگہ ڈھونڈ لے۔ شہری نے کہا، اس وقت میں ایسی 100 خدمتیں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تیر و کمان میرے حوالے کیجیے اور پھر دیکھیے کہ آپ کے باغ اور مویشیوں کی کس مستعدی سے نگرانی کرتا ہوں۔ اگر بھیڑیے کی بھنک بھی میرے کانوں میں پڑ گئی تو آواز پر تیر چلا کر اس کو ہلاک کر دوں گا۔ غرض اس وعدے پر وہ اپنے اہل و عیال سمیت باغبان کی کوٹھری میں گیا۔ وہ جگہ نہایت تنگ تھی اور اس پر کیڑے مکوڑے مستضاد۔ بیچارے مصیبت میں پھنس گئے۔ ساری رات ان کی زبان سے یہی نکلتا کہ یہ نااہل اور کمینے سے دوستی کی سزا ہے۔ بہرحال شہری تیر و کمان ہاتھ میں لیے اپنا فرض بجا لاتا رہا۔ رات کے پچھلے پیر بھیڑیے کی قسم کے ایک جانور نے ٹیلے کی اوٹ سے سر نکالا۔ شہری نے تاک کر اس پر تیر چلایا تو وہ جانور زمین پر گر پڑا اور اس کی ہوا خارج ہو گئی۔ دیہاتی نے یہ آواز سنی تو وہیں سے دہائی دینے لگا کہ ارے ظالم، یہ تو نے کیا غضب کیا؟ تو یہ میرا خر بچہ تھا، تو نے اس کو ناحق مار ڈالا۔ شہری نے کہا، ہرگز نہیں، یہ تو بھیڑیا تھا، تم اچھی طرح دیکھ کر تسلی کر لو۔ دیہاتی نے کہا، میں اپنے خر بچے کی آواز خوب پہچانتا ہوں۔ ارے میں تو 100 جانوروں کی آوازوں میں سے اپنے جانور کی آواز پہچان لیتا ہوں۔ شہری کا پیمانہ اب لبریز ہو گیا۔ اس نے لپک کر دیہاتی کا گریبان پکڑ لیا اور کہنے لگا، اے مکار کمینے، تو اس اندھیری رات میں اپنے خر بچے کی آواز پہچان لیتا ہے، لیکن نہیں پہچانتا تو اس شخص کو جس نے 10 برس تک دل و جان سے تیری خدمت کی ہے۔ تو دعویٰ کرتا ہے کہ غیر اللہ کے سوا تجھے کسی شے کا ہوش نہیں اور تو ہر وقت عالم تحیر میں رہتا ہے، لیکن اللہ کی غیرت جوش میں آئی تو خر بچے کی آواز نے تجھے رسوا کر دیا۔ حق تعالیٰ مکاروں اور کمینوں کو اسی طرح رسوا کرتا ہے۔ تجھے عشق الہی کا دعویٰ ہے، لیکن فی الحقیقت تو شیطان کا عاشق ہے۔ ارے بدبخت، ان چال بازیوں کو چھوڑ اور عاشقان الہی کا دامن پکڑ کر سیدھا راستہ اختیار کر۔